السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی فرسٹ یوٹیوب ویڈیو آف قرآن جرنلنگ۔ میں نے قرآن جرنلنگ سٹارٹ کی ہے سب سے پہلی سورہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ سے، اور میں نے اس کے لیے ایک پلانر بنایا ہے تاکہ ایز اے ریمائنڈر مجھے یاد رہے کہ اس میں مجھے کیا کیا ایڈ کرنا ہے۔ چلیں تو آج ہم قرآن کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کی بنیاد ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیاتیں ہیں، جن 7 آیاتوں کے اللہ تعالیٰ کے ہر آیت میں الگ الگ میسج ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کریں اور ہدایت اپنی کس طرح مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ کے ذریعے بتایا ہے یہ سب کچھ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح اپنی بات جو ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم بول نہیں پا رہے وہ ورڈز، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بنائی کہ ہم اس کے تھرو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات جیسے کہہ رہے ہیں، اس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے وہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، ہم پر اپنی رحمت برقرار رکھیں اور ہماری دعاؤں کو سنیں۔ اسٹارٹنگ میں نے بسم اللہ سے کی ہے، ہمیں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے ترجمہ اور آیت میں جو الفاظ ہیں ان کے معنی لکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا میسج۔ رب اس پوری دنیا کا بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، عالمین لوگ ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ قرآن جرنلنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے اپنے بندوں کے لیے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے بآسانی۔ اللہ تعالیٰ تو الرحمن الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو وہ رحیم کیوں نہ ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرتے ہیں، سچے دل سے مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اس کا مطلب ہے کہ بدلے کے دن کا مالک، مطلب جس دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ہم اس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ میں ساتھ ساتھ ہر آیت کے بارے میں سمجھ رہی تھی، اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی، ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی، کچھ ویڈیوز دیکھی تھی قرآن جرنلنگ کی، ان سے میں نے ہیلپ لی کیونکہ میں یہ فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہم کس طرح سے طلب کریں۔ ہماری ڈیلی روٹین میں نمازوں کا حصہ ہے، ہم نوافل ادا کریں، ہم تہجد ادا کریں، ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر تو رہے ہیں لیکن ہمیں دکھا رہی ہے، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی ہے کہ اس طرح سے اس کو پڑھو، اس طرح سے مجھ سے مانگو، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہماری روح کا سکون دیتے ہیں، ہماری روح کو سکون دیتے ہیں، ہمیں ایک نئی امید اور ہمت فراہم کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر لے کے نہ جانا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، ان کے بتائے گئے طریقوں پر اور ان کے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمت دی، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غصہ ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہیں۔ یہ دعا سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات میں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس آیت میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی نعمت ان لوگوں پر ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں، جیسے کہ انبیاء، صدیقین، صالحین۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح بنا دے جو اس کی رحمت اور نعمت سے محروم نہیں ہے۔
اس میں غم اور غصے سے بچانے کی دعا بھی ہے، جو ان لوگوں کے لیے ہے جو خود کو غلط راستوں پر لے جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی ہدایت تلاش کرنی چاہیے اور ان لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی جی رہے ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کا رحم فضل کرم حاصل کرنے کے لیے جی رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم نہیں ہے اور وہ ہر پل ہر دم اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر آیات میں ایک میسج کنوے کیا اپنے بندوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ہم ان سے مانگیں۔ Then he got busy. The Prophet is teaching others, sallallahu alaihi wasallam, he's doing other things, and eventually, some time goes by, and the Prophet is about to leave, and he noticed that he didn't tell him about this greatest surah of the Quran. قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. Didn't you say, Messenger of Allah, that you're going to teach me a surah that's the greatest surah of the entire Quran? So he held on, like he had other things to do, but he stayed in the masjid because he's waiting for the Prophet to tell him about the greatest surah. So the Prophet said, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, recited the Fatiha. He didn't just recite the Fatiha, he said some more things, but I want to pause here and help us appreciate something. This is Medina. Fatiha, the first surah of the Quran, is like the first complete surah revealed. It's one of the earliest revelations of the entire Quran. This is now well over a decade later. Everybody knows about the Fatiha and everybody knows about its merits. So why is he saying, first of all, holding this young man back and telling him, don't leave, I'm going to tell you the best surah of the whole Quran. And this young man's like, oh, this is going to be epic. It's going to be something amazing. And then he holds him back and then tells him Fatiha as if this young man doesn't know the Fatiha. He does. The reason this is important to note is because through this, the Prophet has taught us something, that an appreciation of the Fatiha is something that has to be refreshed and renewed. You can't assume that you've internalized the value of the Fatiha and move on. And that's what I'm going to try to explain to you today through the words of the Prophet himself and the words of the Quran. Like I said, no other surah has been described in the way the Fatiha has been described in the Quran, and it's absolutely mind-blowing. When I was studying this, I realized I didn't appreciate the Fatiha for what it is, And may Allah Azza wa Jal continue to give all of us an increased appreciation for His word. So he says, the Prophet goes on to say, هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. It is the seven al-mathani. The seven, and the Arabic word al-mathani. Al-mathani means a couple of things. The common translation is the seven highly praised ones. The seven ones full of a lot of praise. Seven referring to the seven ayat of the Fatiha. So he says this is the greatest surah of the Quran. It's the seven highly praised verses, or the verses that contain the most praise, or they are worthy of the most praise themselves. And then he says, Wal Quran al-Azim, and it is the great recital. It's the great Quran itself. It is as though the essence of the entire Quran is the Fatiha, according to the Prophet himself. Wal Quran al-Azim, alladhi utituhu, that I have been given. Al-Quran is not just the name of the book. The word Quran also means recital, meaning the great recital that I have been granted, the greatest thing that I can recite is the Fatiha. That's what the Prophet is saying, sallallahu alaihi wasallam, in this incredible hadith. Another similar hadith, he's talking to Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, and he says, Ummul Quran hiya sab'ul mathani wal Quran al-Azim. The mother and the essence of the entire Quran is the seven highly praised ones. I gave you one of the meanings. I held off on the other meaning of mathani. I'll come to it in a second. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی، کچھ آرٹیکلز پڑھے جن سے میں نے ہیلپ آؤٹ لی، اور قرآن کی تفسیر کو میں اپنے ورڈز میں لکھ سکی۔ قرآن پاک کی تفسیر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب صرف اور صرف اپنے بندوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، تاکہ ان کی جو امت ہے اس کی رہنمائی ہو سکے، اس کو ہدایت مل سکے۔ اور جب ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہر آیات کے بارے میں ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی گہرائی تک جاتے ہیں، تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں کس طرح سے کیا چیز بیان کی ہے۔ تو بہت ہی اچھا ہے یہ قرآن کی تفسیر کرنا، ہر کسی کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے تو آپ دن میں بھلے 2 آیتیں کریں، 3 کریں، لیکن ضرور کرنی چاہیے۔
آپ بھلے جرنلنگ کریں نہ کریں، لیکن آپ اگر قرآن کی تفسیر بھی کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوگی اپنی زندگی میں، ڈیلی روٹین میں کس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی کون سی آیت کو استعمال کرنا ہے۔ جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں نا، اور اس کے بعد ہم کسی چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، ہماری زندگی میں کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، تو جب وہ مشکلات ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں سوچیں کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، ہمیں کوئی صبر چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے قرآن پاک میں اتنے معجزے رکھے ہیں، اور معجزے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ معجزے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے لیے بہت مددگار ہوتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہمیں دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح مدد اور رہنمائی کی درخواست کر سکتے ہیں۔ آخرت کی یاد دہانی کروائی ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے، مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کی راہ جو ہے صراط المستقیم کی دعا ہمیں صحیح راستے کی طلب کا احساس دلاتی ہے۔ اجتماعی دعا ہے، ہم اجتماعی طور پر اس کو کر سکتے ہیں، روحانی سکون کے لیے، انسان اپنے اطمینان کے لیے، جو چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو انسان اپنی ڈیلی روٹین میں اس کا استعمال کرتا ہے، نمازوں میں کرتا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھے، اس پر عمل کرے، ڈیلی روٹین میں عمل کرے تو بہت ہیلپ آؤٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے ہم لوگوں کی بہت سی مشکلات کو آسان کر دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کر رہے ہیں، ہدایت بھی طلب کر رہے ہیں، رحمت اور مغفرت بھی مانگ رہے ہیں۔ اس میں ہم نماز میں بھی ہمارے لیے ہیلپ آؤٹ ہو رہا ہے، توحید کا پیغام بھی مل رہا ہے ہمیں، تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں اس میں ہیں۔ اس کی تلاوت سے بھی ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب یعنی کتاب کا اصل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی بنیاد اور خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت، ہدایت اور انسان کی ضروریات کا ذکر ہے۔ سورہ الفاتحہ کی تلاوت صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ہمیشہ اپنے اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کی یاد دلاتی ہے۔ اس کا پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے اور ہمیشہ اس کی رحمت اور ہدایت کی تلاش کرے۔ اس طرح سورہ الفاتحہ نہ صرف ایک دعا ہے، بلکہ یہ زندگی کا اصل مقصد سمجھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کی اینڈنگ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک عبادت نہیں، بلکہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رحمت اور ہدایت کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس کا ہر لفظ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس کی خدائی کو سمجھنے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی یاد دلاتا ہے۔ اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں صبر، شکر اور انسانیت کی اہمیت کا بھی احساس دلاتی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ سورہ ایک رہنمائی کی طرح ہے جو ہمیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی تفسیر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رحمت کی تلاش ہے۔ یہ ہے فل لک، اینڈ آپ اس کو پاز کر کے پڑھ لیں۔ تھینک یو فار واچنگ، ویٹ فار مائی نیکسٹ ویڈیو، انشاءاللہ کمنگ سون۔ اللہ حافظ۔